الكريم. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما وزدني حلما. اللهم فقهني في الدين وعلمني التأويل يا رب. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها عنا حقه العظيم. دیکھو حضرات، یہ ہے دورہ تفسیر نا، ہر سال ہوتا ہے اور 15 پارے پڑھتے ہیں. تو اس دفعہ ہوگا آخری 15 سورہ کہف سے آخر تک. تو میں چند باتیں آپ کے سامنے کروں گا. ویسے تو آپ کے استاذ آپ کو سب پڑھائیں گے. سورۃ الکہف سے شروع ہے نا. سورۃ الکہف کے بارے میں حدیث کے اندر جو آیا ہے، جیسے مثلا مسلم کی روایت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے فتنے سے حفاظت کے لیے سورۃ الکہف، جس نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں اور اسی مسلم میں ایک روایت میں آخری 10 آیتیں، ابو داؤد میں بھی پہلی 10 آیتیں، پھر اسی ابو داؤد میں آخری 10، اور ترمذی کی روایت میں 3 آیتیں. اب اس میں لفظ ہے من قرأ، جس نے پڑھا، اور بعض روایت میں ہے کہ جس نے حفظ کیا، جس نے حفظ کیا. اب دیکھو، احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قراءت کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو تقریباً حفظ ہوتا ہے، اس لیے کہ وہاں دیکھ کے نظر سے پڑھنے کا تو زیادہ رواج تھا نہیں، کیونکہ قرآن اس طرح کتابی شکل میں تو تھا نہیں. تو اکثر جو قراءت ہوتی تھی وہ سب حفظ سے ہوتی تھی. اس لیے من قرأ، اس کے نظر سے کو بھی شامل ہے، ناظرے سے پڑھا، لیکن اس زمانے میں جو زیادہ اطلاق اس کا ہوا ہے وہ ہوا ہے کس پر؟ حفظ کے ساتھ. تو جس آدمی کو سورۃ الکہف کی 10 آیتیں شروع کی یا آخر کی، تو یہ دجال کے فتنے سے حفاظت. اور ترمذی کی روایت 3 آیتیں، اور بیہقی کی روایت میں یہ بات موجود ہے کہ جس نے سورۃ الکہف کو جمعے کے دن پڑھا تو اگلے جمعے تک اللہ جل جلالہ اس کے لیے ایک نور پیدا کرے. اب یہ سب دجال کا جو فتنہ ہے نا، ایک ہے دجال شخص، ایک شخص ہوگا جس کی ایک آنکھ بالکل عنب طافئہ کی طرح ہے، اور دوسری آنکھ اس کی ابھری ہوئی ایک کانا ہے، پیشانی پر اس کے لکھے ہوگا کاف فا را، جو ہر مسلمان کو ایسا نظر آئے گا جیسے وہ گھڑی میں 8:48 نظر آئے. سمجھ گئے؟ ہاں، ایسا نظر آئے. تو دجال ایک شخص ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک لڑکا پیدا ہوا تھا، ابن صیاد یا ابن صائد. اس کے بارے میں بعض لوگوں کو یہ شبہ ہے کہ شاید وہ دجال. اس میں بہت سی باتیں تھی، لیکن راجح رائے یہ ہے کہ وہ دجال نہیں. دجال من الدجاجلہ تو ہے ہوگا، لیکن وہ معروف اور معہود دجال وہ نہیں، وہ آئے گا اپنے وقت.
دجال شخص اپنے وقت پر آئے گا، ایک ہے دجال کا فتنہ، ایک ہے دجال اور ایک ہے فتنہ دجال۔ دجال اپنے وقت پر آئے گا لیکن فتنہ دجال شروع ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا انتخابات میں سب دجل، بلکہ آپ کو جو بھی نظر آتا ہے سمجھ لو یہ نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ آج کے جو آدمی بول رہا نا، جتنا بڑھ چڑھ کے بول رہا ہے، سمجھ لو کہ حقیقت کچھ اور ہے۔ بلکہ ایک مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، جو آدمی جس بات کے خلاف جتنا تیزی کے ساتھ، زور اور شور کے ساتھ بات کرتا ہے، وہ آدمی خود اس میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک تجربہ۔ آپ کے سامنے لوگ آئیں گے، اتنا ملمس ساز بات کریں گے، آدمی شک میں پڑے گا۔ ایک طریقہ، سورۃ الکہف کی 3 آیتیں روزانہ پڑھنی چاہیے، اور جمعے کے دن سورۃ الکہف پورا پڑھنا چاہیے، خود بھی اپنے گھروں کے اندر۔ جو آدمی اس کا معمول بنائے گا، اللہ جل جلالہ اس کو ایک نور نصیب کریں گے کہ دجال کا دجل کوئی بھی، یعنی ہمارے زمانے میں بھی جو دجل ہو رہا ہے وہ کچھ نہ کچھ واضح ہو جائے، اور آدمی اس دجل کے اندر مبتلا نہیں ہوگا۔ ایک تو ہے تقوی، ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر تم تقوی اختیار کرو گے، اللہ جل جلالہ تم کو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی ایک صفت نصیب کر دے۔ تقوی کا یہ نتیجہ، اس لیے ہمارے اکابر یہ کہتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں فلانا دیندار ہے، اللہ والا ہے۔ اللہ والے کا کیا مطلب؟ احمق۔ ہمارے اکابر نے اس کی بالکل تردید کی۔ اللہ والے کا کیا مطلب؟ احمق نہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ کس چیز میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں، نہیں رکھتے، اور کس بات کے اندر ہم آنا چاہتے نہیں چاہتے، ورنہ ہمارے اکابر کو یہ حکومت کا نظام حوالہ کر دو کیسے چلاتے۔ اللہ والے کے مطلب نہیں ہو کہ احمق ہے، تم اس کو بیوقوف بنا دو۔ حق اور باطل کے درمیان فرق آنا، ہر آدمی کے کہنے پر کسی نے ذرا چالاکی کے الفاظ بولے اور ہم دھوکے میں پڑ گئے، یہی دجالی فتنے میں پڑ۔ اس زمانے کا بہت بڑا فتنہ یہ ہے کہ آپ کسی کے لیے استعمال ہو جائیں اور آپ کو پتہ بھی، جوش جذبے میں لگے ہوئے، معلوم ہوا تو کسی اور نے آپ سے کہلوایا۔ یہی دجالی فتنہ ہے۔ اس دجالی فتنے سے بچنے کا جو علاج ہے، سورۃ الکہف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اس لیے اب سب حضرات کو میں یہ کہتا ہوں کہ سورۃ الکہف کی 3 آیتیں اول کی، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا۔ 3 آیتیں پوچھو بس، یہ خود پڑھو، اپنے گھر کے سب افراد کو یاد کرا دو۔ بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ اس مسجد کے جتنے نمازی وہ سب کو اگر یہ ترتیب بن جائے، پہلے اعلان ہو جائے کہ ہم نے طے کیا ہے کہ ہم آپ سب کو سورہ کہف کی 3 آیتیں یاد کرائیں گے، اور جب نماز ہو جائے، کوئی بھی نماز طے ہو جائے، فجر کی، عشاء کی، کوئی بھی، اور ایک ایک لفظ ان سے پڑھوائے، الحمدللہ الذی، الحمدللہ الذی، الحمدللہ الذی۔ آج کا سبق ہوگی 20 دفعہ دہراؤ، پھر جاؤ۔
اگلے دن انزل علی عبدہ الکتاب، انزل علی عبدہ یہ 3 آیتیں ہیں چند دنوں میں یاد ہوئی۔ سورۃ الکہف انتہائی اہم، اور سورۃ الکہف میں بیان بھی دجالی فتنے سے حفاظت کا۔ جب دجل کا فتنہ پھیلے گا، دجال اپنے زور پر یا اپنے شور پر، اپنی چالاکی وہ لوگوں کو دجل میں، اس کا کیا علاج ہو؟ اصحاب کہف کا قصہ، اس غلط ماحول سے الگ ہو جاؤ۔ اگر آپ کو ماحول ملتا ہے تو جا کے اس میں شامل ہو جاؤ، نہیں ملتا تو چند صالح لوگ اپنا ایک ماحول بنا لیں۔ اصحاب کہف اس ماحول سے الگ ہو گئے، اور ایسا تیار ماحول ان کو ملا نہیں جس میں وہ جا کے شامل ہو جائیں، انہوں نے غار میں جا کے اپنا ایک ماحول بنا۔ فرار من الفتن۔ دوسرا قصہ ہے کس کا؟ باغ والے کا۔ دیکھو اس نے کیا باتیں کی، اس کے مقابلے میں ایمان والے نے کیا، ما شاء اللہ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ اور اس کے بعد پھر دنیا آخرت کا موازنہ ہے، وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَا۔ اور اس کے بعد بیان ہے حضرت آدم کا، شیطان کا تذکرہ آیا، کیونکہ یہ جتنا فتنہ چلاتا ہے اس کے پیچھے شیطان ہوتا ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج قرآن۔ کیسے؟ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا۔ آگے اس کے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ۔ اس لیے ایمان کا جو وہ ہے جہاں سے ایمان پھیلتا ہے وہ ہے قرآن، اور جو اس کے مقابلے میں دجل فتنہ ہے وہ شیطان۔ یہ دو مقابل۔ تیسرا قصہ ہے حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام، اور اس میں 3 منظر ہیں۔ ایک منظر حضرت ایک ظالم بادشاہ کا ہے جو تمام وسائل پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ پھر ایک اور ماحول ہے جو الحاد کا، اور اس میں ایک بچہ اپنے ماں باپ کو اس الحاد میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ اور تیسرا ایک مادہ پرست ایک بستی ہے جن کے اخلاقیات اتنے گرے ہوئے ہیں کہ مہمان نوازی کے لیے بھی تیار ہیں۔ اور اسی ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک صالح ورثے کی حفاظت کر رہے۔ یہ ماحول ہے پورا۔ مولانا مناظر احسن گیلانی صاحب نے سورۃ الکہف پر جو لکھا ہے، انہوں نے اس پر بہت عجیب باتیں لکھی۔ آپ لوگ اس صالح ورثے کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اسکول، کالج، یونیورسٹی میں اس الحاد کی تعلیم ہو رہی ہے، اور جو ظالم حکمران ہے وہ تمام وسائل اپنے قبضے میں لانا۔ تقریباً اس واقعے کے اندر آج کا ماحول نظر آ رہا ہے۔ اور آخر کے اندر ذوالقرنین کا قصہ ہے، چوتھا قصہ، جس میں ایک صالح بادشاہ جس کو اللہ نے تمام وسائل دیے، لیکن وہ کہتے ہیں ھذا رحمت من ربی۔ یہ 4 قصے بیان ہوئے، اور آخر میں بیان ہے کہ فتنے میں پڑنے والے لوگ یہ کون ہیں؟ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاة الدنیا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا۔ فتنے میں پڑا ہوا آدمی اس کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ فتنے میں پڑ چکا، اور فتنے سے بچے ہوئے لوگ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے ساتھ ٹھیک ان کا تعلق۔ فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا
ولا یشرک بعبادت ربی احد۔ سورۃ الکہف پر مولانا ابوالحسن ندوی صاحب کی کتاب معرکہ ایمان و مادیت، وہ اسی انداز میں بیان تقریباً حضرات یہ چند باتیں تھی میں نے بیان کر، ٹھیک ہو گیا۔ اللہ جل جلالہ آپ سب کو علم نافع نصیب کر، اور آپ کے جو اساتذہ ہیں، مفتی صاحب ہیں، اللہ ان کے علم میں، عمر میں خوب برکت نصیب فرما، اور مفتی قاسم صاحب جو اپنے کارناموں کی وجہ سے آج بھی ہمارے سامنے زندہ ہے، اللہ ان کو بلند بلند درجات نصیب کر، اور آپ کا یہ پڑھنا سب ان کے کھاتے میں اللہ شامل فرما۔ سمجھ وہاں کیا نظرات، تو اب آپ لوگ پوری توجہ سے پڑھیں گے، وقت کی پابندی کریں گے، اور توجہ سے سنیں گے، پھر اس کو یاد رکھیں گے، اور پھر جو بات آگے بتانے کی ہوگی وہ بتا دیں گے، جو عمل کی ہوگی وہ عمل میں لے آئیں گے، ہے نا؟ تو یہ سب سلسلہ مبارک بنے گا، اللہ سب کو برکت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اے اللہ اس سلسلے کو قبول فرما، قبول فرما، قبول فرما۔ یہ اساتذہ ہیں، طلبہ ہیں، سب کو اپنی طرف سے خوب ہر قسم کی خیریت، برکت، عافیت نصیب فرما، علم نافع نصیب فرما، قرآن کا فہم نصیب فرما، سنت کا فہم نصیب فرما، شریعت کا فہم نصیب فرما، ہر قسم کی گمراہی سے، فتنے سے سب کی حفاظت فرما۔ اس دورے کو ان طلباء کے لیے، اس علاقے کے لیے، پورے پاکستان اور عالم کے لیے نافع بنا دے، اور ان کو ہر خیر کی بات الہام فرما دے، شر سے ان کی حفاظت فرما دے، نفس کے شر سے، شیطان کے شر سے، غلط ماحول کے شر سے، غلط دوستوں کے شر سے ان کی حفاظت فرما دے۔ جو چلے گئے بڑے ہم سب کے یا ان کے والدین، مفتی قاسم صاحب، ہمارے والدین، اساتذہ، مشائخ، تمام مسلمان مرد اور خواتین، اللہ سب کی کامل مغفرت فرما، بلند درجات نصیب فرما، اور یہ اعمال خیر جو انہوں نے جاری کیے، انہوں نے بنیاد رکھی، اللہ سب کا اجر ان کو نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ۔